أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ گزشتہ جمعہ اسی مقام پر علم اور علماء کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ اسکول کھل رہے ہیں اور اسی مناسبت سے علم، علماء اور طلباء علم ان کے بارے میں گفتگو ہی مناسب ہے۔ علماء کا مقام کیا ہے؟ یہ گزشتہ جمعے بات ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے علم حاصل کر لیا، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب العلم قبل العمل۔ باب العلم قبل العمل، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ایک عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، تو پھر وہی ہوگا کہ جیسے آیا کر گئے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ سیکھا ہی نہیں۔ ہم بالکل پکے سنی ہیں، جو ہم نے ماں باپ کو کرتے دیکھا کرتے چلے آ رہے ہیں، نہ پوچھنے کی کبھی جرت کی، نہ پڑھنے کی ہمت کی، اور جیسا دیکھا ویسے کرتے گئے۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ یہ روش کہ ہم نے جیسے اپنے ماں باپ کو پایا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جس پر اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو وہی کریں گے، یہ روش مشرکین مکہ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا، انہیں توحید کا درس دیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم یہ کیا دین لے کے آگے ہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ اور اگر آج ہم بھی اپنے چچا تایا، ماموں پھوپھی اور خالہ کے دین پر چلیں گے، انہی کی روش پر چلیں گے، تو یہ روش مشرکانہ روش، قریش مکہ والی روش۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ العلم قبل العمل، عمل کرنے سے پہلے سیکھو کہ وہ عمل کیسے سر انجام دینا ہے، اس عمل کو ہم نے کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ پچھلے درس میں میں نے اشارہ دیا تھا کہ ہم سب یہاں کوئی چھوٹے چھوٹے طالب علم نہیں ہیں، چھوٹے طالب علم ماشاءاللہ بہت بیٹھے ہیں، لیکن یہاں وہ بھی موجود ہیں جو باپ ہیں،
یہاں وہ بھی موجود ہیں جو دادے اور نانے ہیں، بلکہ ممکن ہو کہ ان میں کچھ ایسے بھی احباب ہوں جو نانے پر نانے ہیں، لیکن علم کا دائرہ کسی عمر کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچپن میں سیکھ لیا اور بس۔ علم کب تک ہے؟ من المہد الی اللحد۔ مہد کا معنی بچے کا پالنا، جس میں چھوٹے بچے کو ہلاتے ہیں ڈال کے، روئے نہیں، کھیلتا رہے۔ مہد سے لے کر لحد تک، لحد قبر کے اندر جہاں میت کو رکھا جاتا ہے۔ علم کی یہ ساری کی ساری عمر ہے، ولادت سے لے کر وفات تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ علم کب تک پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا، من المحفرہ الی مقبرہ، ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک علم سیکھنے کی عمر ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخر عمر تک طالب علم ہی رکھے۔ طالب علم کا مقام کتنا ہے، کچھ گزشتہ جمعے آیا تھا کہ اللہ رب العزت طالب علم کو اس دنیا میں اتنی عزت دیتا ہے، اتنا مقام دیتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی کائنات کی ساری چیزیں دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن بننے کے لیے حفظ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف حافظ قرآن کو بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ حافظ قرآن کی عزت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ رب العزت کہیں گے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ، اے قاری، اب تو قرآن کو پڑھتا جا جس طرح کے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ قرآن کو پڑھتا جا اور بلندیوں کی منزلیں چڑھتا جا۔ فَإِنَّ آخِرَ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل، تیرا درجہ، تیرا مقام وہاں تک ہے جہاں تک تو آخری آیت پڑھے گا۔ اب اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں۔ یہ تو بڑا مشہور مسئلہ ہے نا، ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے الفاظ نہیں پوچھے، زیر زبر پیش نہیں پوچھے، قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اور اب صورتوں کے اندر آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں کتنی ہیں؟ 6600، اور بعض نے کچھ کم و بیش بتائی۔ حافظ قرآن اللہ رب العزت کے حکم سے قرآن پڑھتا جائے گا، بسم اللہ الحمدللہ والناس تک، اور 6600 سے زیادہ منزلیں چڑھتا جائے گا۔ اللہ رب العزت جنت میں اسے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو اپنی عمر کے ہر حصہ میں، ہمارے یہاں یہ بڑا رواج ہے، کہتے ہیں جی نہیں اب کون سی ہماری عمر ہے پڑھنے کی۔ کسی جگہ سروس کر رہا ہے اور کمپنی نے کہا کہ تمہیں 3 مہینے کا ایک کورس کروانا ہے۔ کورس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا ہے یا کچھ اور ہے؟ سیکھنا ہے۔ کرے گا نہیں کرے گا؟ بڑے شوق سے یہ کورس کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس 3 مہینے کے بعد سیلری بڑھ جائے گی۔ اب یہاں کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں آ رہی کہ میری اب کون سی عمر ہے کورس کرنے کی۔ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو کورس کرتے دیکھا گیا، اور جس کورس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت اتنا مقام عطا فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کورس کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں جی ہماری اب کوئی عمر ہے۔ چھوٹی سی کو دعا کہیں، یہ دعا فلاں جگہ کے لیے، فلاں کام کے لیے، نہیں جی وہ دعا ہم کیا پنجابی میں اردو میں کر لیا کریں۔
سیکھنے کے لیے تیار نہیں. پنجابی اردو میں راستہ چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے کہ کون سی زبان میں ہم کر لیا کریں. ہمیں دنیا کے علوم اور دین کے علوم میں فرق دیکھنا چاہیے. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ سارے علوم سیکھیے، شرعی علوم سیکھیے، دنیاوی علوم سیکھیے. صرف وہ سحر، جادو اور نجومی، کاہن یا نجومی نہ بنیے، جادوگر نہ بنیے، باقی سب کچھ بنیے، لیکن سب سے پہلے کیا بنیے؟ سب سے پہلے مسلمان بنیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر بیان کی ہے، سب سے پہلے وہ سیکھی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ بڑا موقع دیا ہوا ہے سیکھنے کے لیے، ہمیں بہت موقع دیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہوتی ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کی ڈیوٹی صرف 8 گھنٹے ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے آپ تقسیم کر لیجیے اپنے وقت کو. یہ وقت جو ہے وہ 8 میں سے بلکہ 24 میں سے 8 نکالیے. 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے نکالیں گے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 16 گھنٹے. 16 گھنٹے تو ہم سوتے نہیں نا. 16 گھنٹے نیند اہم ضرورت ہے انسان کی، وہ پوری کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. نیند پوری کرنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک ایسا جسم اور جسم کا ایک ایسا نظام دیا ہے کہ نیند پوری کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. آدمی نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، جسمانی کیا ہے، دماغی کیا ہے، محنت کی، اب تھوڑا سا سو لے تو اس کی وہ دماغی تھکاوٹ بھی دور، جسمانی تھکاوٹ بھی دور. اور اللہ رب العزت نے ہمیں باقاعدہ قرآن کریم میں نیند کے بارے میں احکام دیے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا. نیند پوری کیجئے. کتنے گھنٹے سوئیں گے؟ 16. بہترین میڈیکل کے حساب سے جو بہترین نیند ہے کسی کی وہ ہے 16 گھنٹے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے سو لیا، اب آپ کے پاس کتنے گھنٹے بچ گئے؟ 8 گھنٹے ابھی باقی ہیں. اب 8 کے 8 گھنٹے ہی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں نہ لگا دیجئے. ان 8 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ، زیادہ نہ صحیح 1 گھنٹہ کم از کم اگر آپ روزانہ دین کے لیے نکال لیتے ہیں، دینی علم سیکھنے کے لیے نکال لیتے ہیں، آپ انشاءاللہ بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں. کہا گیا نا قطرہ قطرہ میشوت دریا، ایک ایک قطرے سے دریا بہتا ہے. بارش قطرہ قطرہ ہی تو ہوتی ہے نا، اسی بارش سے دریا بہ رہے تھے. آپ بھی اگر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آج شروع کر دیتے ہیں، عمر کا بالکل کوئی لحاظ نہیں. ابھی کل پرسوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہیں 87 سال کے، 87 ایئر، 87 سال، اور وہ حافظ قرآن ہو گئے. پہلے نہیں تھے. 87 سال کی عمر سے 2 4 6 سال جب انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا، 87 سال کی عمر ہونے تک حافظ قرآن ہو گئے. لیکن شوق کی بات ہے نا، بزرگ ہیں، باریش بلکہ سفید ریش. اللہ رب العزت نے انہیں اپنی کتاب عطا فرما دی، سینے میں کتاب جمع ہو گئی. اگر ہم بھی اپنا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بنائیں، 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا پڑھنے پر وقت نکالیں، تو یہ کوئی اتنا لمبا کام نہیں، اتنا بڑا کام نہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا، آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ آپ ساری کی ساری کتابیں پڑھیں؟ جتنی توفیق ہے اتنا روزانہ پڑھیں. اگر اسی طرح پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، آپ انشاءاللہ طالب علموں میں ہوں گے، علماء میں ہوں گے. اور
طالب علم کے لیے کچھ آداب ہیں، شریعت میں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں کہ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے، طالب علم کیسا ہونا چاہیے، طالب علم کی نیت کیا ہو۔ پہلے نمبر پر اگر آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ اگر آدمی کچھ بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کو رگڑنے کی نیت سے نہ سیکھے۔ ہمارے یہاں ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ میں ڈگری لیتا ہوں جو ہمارے اس علاقے میں کسی کے پاس نہ ہو۔ ڈگری لے لی اور اب وہ جگہ جگہ اتراتا پھر رہا ہے کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دوسروں کو نیچا دکھانے کا چکر۔ اور اگر وہ آدمی دینی علوم کی ڈگری لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جاہل آدمیوں پر تو راج کروں گا، میں علماء کے ساتھ بھی ٹکر لے سکوں گا، ایسے آدمی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جاہل آدمیوں پر راج کرنے کے چکر میں اور علماء کے ساتھ سینگ پھنسانے کے چکر میں علم سیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سزا میں ڈال لیتا ہے، سزا یافتہ، سزا کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ علم کس نیت سے سیکھنا ہے؟ پہلے نمبر پر علم کے لیے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دین سیکھ رہا ہوں۔ اور کیا یہ نیت صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہی، صرف علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا چاہیے، یا نماز روزے کے لیے بھی یہی کام ہونا چاہیے؟ نہ صرف علم سیکھنے کے لیے بلکہ کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ نمازیں اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، علم سیکھیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو رگڑا دینے، کسی کو نیچا دکھانے، کسی کے سامنے اترانے کے لیے نہیں۔ اور اگر آپ نیت صحیح رکھتے ہیں، ہر علم میں اگر نیت صحیح رہی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ اخلاص نیت کا ایک بہترین واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کئی مرتبہ یہاں ذکر ہے۔ ایک اصحاب کہف ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک ہیں غار والے کہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب کہف سے اس طرف نظر چلی جائے پکی۔ ایک غار میں 3 آدمی بند ہو گئے تھے، اور اصحاب کہف تو 3 نہیں تھے نا، وہ 5 کہا گیا، 6 کہا گیا، 7 کہا گیا، اور ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ یہ 3 لوگ ہیں جو غار میں بند ہو گئے تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش کا زور آیا، غار میں چھپ گئے، اور بارش کے زوردار جھکڑ سے بہت بڑی چٹان لڑکی اور غار کے منہ پہ آ کے غار کا منہ بند کر دیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے یا نہیں؟ اس وقت اس غار سے ان کو نکالا کس نے تھا؟ ان کے دل کے اخلاص نے، ان کے عمل کے خالص اللہ کے لیے کرنے کے نتیجہ۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ میں نے یہ کیا، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میں نے یہ کیا تیری رضا کے لیے کیا، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ کیا صرف تیری رضا کے لیے کیا، چٹان اور ہٹ گئی لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ پہلے کے لیے روشنی ہو گئی، دوسرے کے لیے زیادہ راستہ بڑھ گیا، تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے کیا، اور چٹان اور ہٹ گئی اور وہ مزے سے باہر نکل۔ اگر ان کے عمل کا اخلاص وہاں نہ ہوتا تو نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ سیدھی سیدھی موت تھی یا نہیں؟ نہ کوئی ہیلی کاپٹروں کا زمانہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے فی من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں، یعنی صحابہ سے پہلے لوگوں کی بات ہے۔ وہاں نہ کوئی ہیلی کاپٹر آنے والا تھا، نہ کوئی ریسکیو کا ٹیم آنے والی تھی، وہاں کچھ بھی آنے والا نہیں تھا۔ وہ موت کے منہ میں تھے،
اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ علم سیکھنے کے لیے بنیادی نیت خلوص، اللہ کے لیے خلوص، اپنی نیت خالص کہ یا اللہ میں یہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تیری رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اگر یہ نیت ہو جائے کہ میں اگر یہ سیکھ لوں گا، محلے میں، گلی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں میرا نام ہوگا، تو یہ کیا ہوگی؟ ریاکاری ہوگی یا نہیں؟ میرا نام ہوگا، یہ سراسر ریاکاری ہے۔ کوئی بھی کام کریں اگر اس میں میرا نام ہوگا آ گیا تو سمجھے کہ عمل برباد ہو گیا، اور نہ صرف عمل برباد ہو گیا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو جن لوگوں سے گرم کیا جائے گا، آغاز میں بالکل جہنم تو گرم ہے نا، مزید آگ کو گرم کیا جائے گا 3 لوگوں سے، اور 3 لوگوں سے مراد صرف 3 لوگ نہیں بلکہ 3 کیٹیگریز کر لیں، 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ اور ان 3 میں سے ایک یہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کے بارے میں کیا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑے مناظرے کیے، لوگوں کو شکست دی، بڑے درس دیے، بڑے خطبے دیے، میں نے کونے کونے میں جا کر، ملک کے کونے کونے میں جا کر تیرے علم کو، تیرے دین کو پھیلایا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے کوئی بات پوشیدہ ہے؟ اللہ رب العزت سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یعلم ما فی الصدور، اللطیف الخبیر، باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے اس کا علم بھی اسے ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا، کس لیے علم حاصل کر رہا تھا، کس لیے پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ کے سامنے کہے گا کہ میں نے تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کی شریعت کے لیے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بک رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا کہ تاکہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے۔ علم دیکھو، حافظ صاحب، قاری صاحب کی آواز دیکھو، خوش الحان اور آتش بار خطیب، خوش الحانی بھی اور بڑا دمنگ خطیب۔ لوگ یہ کہیں گے، لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، ثم امر بہ، پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، پھر اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر، اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اگر کسی کو بازو سے پکڑ کر کوئی گھسیٹتے ہوئے کسی کو لے جائے نا، صرف زور کے ساتھ، 2 4 20 لوگ آدمی ہیں، ایک آدمی آئے، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے اور کھینچے ہوئے چلا جائے، سارے لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہوا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ ابھی صرف ہاتھ سے پکڑ کے جلدی جلدی زبردستی کھینچے لیا جا رہا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ سر کے بالوں سے پکڑ لے، گردن سے پکڑ لے، اور بےعزتی، ہر آدمی کی نگاہ اس پر، اور اگر وہ صرف ٹانگ سے پکڑ لے اور پشت کے بل گھسیٹے لے جا رہا ہے، اس سے زیادہ ذلت و رسوائی۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا ہو رہا ہے؟ ثم صحب بہ علی وجہہ، اسے اس کے منہ کے بل
ٹانگوں کو پکڑ کر اونچا کیا ہوا ہے اور منہ زمین کی طرف ہے، اور کہ سیٹ کے لیے جا رہے ہیں، یہ منہ زمین پر رگڑ رہا ہے۔ ثم القی فی النار، اور اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کسی کی نیت خراب ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ عالم حافظ قاری کیوں نہ ہو، یا وہ کوئی بہت بڑا مالدار اور سخی کیوں نہ ہو۔ مالدار سخی کا انجام بھی یہی ہوگا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، دینی مدرسہ بنایا اللہ کی رضا کے لیے، مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں کوئی بہت بڑا کام کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ کوئی بھی مال کے ساتھ گاؤں میں ضرورت تھی گلیاں نالیاں پکی کرنے کی کر دی، پاس میں کوئی چھوٹا نالا تھا اس کے اوپر برج بنانے کی ضرورت تھی بنوا دیا، اور دل میں نیت یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں یہ کام کر دوں گا، مجھے تو میرا کیا خرچ ہوگا لیکن دنیا میری واہ واہ کرے گی۔ اگر دنیا کی واہ واہ کی نیت ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سیم وہی جو پہلا میں نے ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، پوچھا جائے گا کہ تمہیں مال دیا تھا، اس کے مال کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ پل بنائے، سڑکیں بنائی، گلیاں نالیاں بنائیں، یتیموں مسکینوں فقیروں محتاجوں میں بانٹا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، میں نے یہ وہ اپنے سارے کارناموں کی لسٹیں سنائے چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ مال خرچ کیا تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ اسے بھی اللہ کہے گا جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگ کہیں کیا بات تھی، حاجی صاحب نے خوب پیسہ خرچ کیا، حاجی صاحب نے پیسہ کمایا تو ہے لیکن خوب خرچ کیا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں اور لوگوں نے کہا، اور یقینی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ کسی کے گاؤں کے پاس کسی بڑی مشکل سے لوگ گزرتے تھے، کسی نے نالے پہ پل بنا دیا، آسانی ہو گئی، دور سے جا کے پلٹنے کے بجائے یہیں سے سیدھا اگر گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کی عزت کرے گا، ہر آدمی اچھے طریقے سے نام لے گا، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں گے، سارے کا سارا پیسہ برباد دنیا میں اور آخرت میں جہنم میں آگ کا لقمہ بنایا جائے گا۔ اور یہ تو مال ہے، صرف مال سے بھی قیمتی چیز کیا ہے؟ مال سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کئی مرتبہ ذکر کیا گیا یہاں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے سوا ہر رشتہ دار سے، ہر قرابت دار سے، ہر چیز سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سارے رشتہ داروں میں کون کون آتا ہے؟ دور نہ جائیے، اپنی اولاد، بیوی کے لیے شوہر، اپنے ماں باپ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگلے ہی لمحے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کی اپنی جان۔ آدمی کو موقع ملا، محاذ جنگ پہ گیا اور دل میں نیت ہے کہ آج ہم
کچھ کر کے دکھائیں گے، ہماری قوم میں ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارے علاقے میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اور اگر اس بات کو یہ کہیں کہ ہمارے آج کوئی ہم ایسا کارنامہ کریں گے کہ ہمیں تمغہ بصالت ملے، ایک یہ تمغہ ہے نا، جرت کا تمغہ، ہمیں نشان حیدر ملے، یہ پاکستان کے ہیں، اور انڈیا کے بھی اسی طرح کے ہیں نا، غالباً چکرویر سب سے بڑا تمغہ ہے، کوئی بتا دے مجھے، ہاں پراویر چکر، کوئی چکرویر یا پراویر چکر۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے، مسلمان ہے، نیت یہ ہے کہ مجھے یہ میڈل ملے، اور وہ جان بھی دے دیتا ہے، واقعی جنگ میں مارا جاتا ہے، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں جان دی تھی، زندگی دی تھی، کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز جان ہی تھی، وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اسے بھی اللہ کہے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو، میری راہ میں قربان نہیں کی، تو نے اس لیے قربان کی کہ تمہیں میڈل ملے، تمہارا ملک کے شہیدوں میں نام آئے، تمہارا ملک کی ہسٹری میں، تاریخ میں نام ہو۔ تم نے اپنا نام کمانے کے لیے یہ کام کیا ہے، نام ہو گیا، اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت پہلے آغاز میں حساب کتاب کے شروع میں جہنم کو گرم کرے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کریں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ تیرے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ تیرے دین پر صحیح طور پر چل سکے، یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، اس میں ہم نہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، نہ کسی کے سامنے پھولنا اور اترانا چاہتے ہیں، اور نہ ہماری کوئی دوسری ایسی نیت ہے، صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی ادب ہے طالب علم کے لیے، وہ چھوٹی عمر کا ہو، درمیانی عمر کا ہو، یا ادھیڑ عمر یا بڑی عمر کا لے۔ طالب علم کسی بھی عمر کا ہے، سب سے پہلے اسے اپنی نیت صحیح کرنی چاہیے، اور یہی معاملہ ہر عمل میں بھی ہے۔ اور ایک دوسرا ادب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ علم عمل کے لیے سیکھے۔ ظاہر ہے کہ نیت صحیح ہوگی، یا اللہ میں تیرے لیے، تیرے دین پر چلنے کے لیے یہ علم سیکھ رہا ہوں، تو وہ عمل کی نیت سے سیکھے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ طالب علم اور استاد کا جو تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، کہتے ہیں انہوں نے کہا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھلا دیا وہ میرا مالک ہو گیا، میں اس کا غلام ہوں۔ ایک حرف یعنی جس نے مجھے کوئی بھی ایک بات بھی سکھلا دی، میں اس کا غلام ہو گیا، وہ میرا آقا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ایسا کچھ تصور بچا ہے؟ اسکولوں کے طالب علم ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، پرائمری اسکول ہو گیا، مڈل اسکول ہو گیا، لیکن آج کل تو خیر مڈل اسکول تک جاتے جاتے، 8ویں کلاس تک جاتے جاتے بچے 13-15 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پسٹل وغیرہ ساری چیزیں چلانا جانتے ہیں۔ اور آج تو کچھ ایسے گیم نکل آئے ہیں کہ بچے ہی پسٹل چلانا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر طالب علم کی جیب میں پسٹل ہے، کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ استاد کی عزت کر پائے گا؟ پہلے نمبر پر جو لے کے ہی اس لیے گیا ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو مجھے استاد کو دکھانا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک کلمہ سکھلا دیا، ایک حرف، من علمنی حرفا فقد ملکنی، جس نے مجھے ایک حرف سکھلا دیا وہ میرا مالک ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ پسٹل جیب میں لیے پھر رہا ہے کہ اگر استاد نے کوئی اونچی نیچی کی تو پھر دیکھیں گے۔ آگے استاد پڑھا رہا ہے، یہ پیچھے موبائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ طالب علم کا ادب ہے؟
استاد کا یہ احترام کر رہا ہے؟ اگر استاد کا احترام کیا ہے یا علم سیکھنے اور سکھلانے کا ادب کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین مثال صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ وہ ذہن میں رہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو اپنے آپ کو مجلس میں کیسے رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بات بڑی معروف ہے، کوئی پتلون پہنے ہوئے ہو، پاجامہ پہنے ہوئے ہو، شلوار قمیض پہنے ہوئے ہو، میرا خیال ہے دھوتی اور یہ جو ثوب ہے یا توپ ہے، کسی بھی حالت میں ہو، ایک بڑا معروف انداز ہے ہمارے یہاں بیٹھنے کا، کرسی پہ آئے بیٹھے فوراً ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی، ہے نہیں؟ کرسی پہ صوفہ پہ بیٹھتے ہی ایک ٹانگ اٹھائی دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ لی۔ اگر یہ انداز کوئی استاد کے سامنے کرے، یہ انداز اختیار کرے تو یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ سرکاری اداروں میں فوراً جھڑک دیتے ہیں کہ ٹانگ نیچے کرو۔ سرکاری اداروں میں اول تو کوئی اس طرح بیٹھتا نہیں، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں کون کچھ کہنے والا ہے، نہیں تو فوراً جھڑک کے ٹانگیں سیدھی کرا دیتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی آ گیا، بخاری مسلم حدیث کی کتابوں میں معروف واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے، آدمی اجنبی ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھ گیا۔ دو زانو سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات بیٹھنے کی طرح تشہد میں قعدہ میں اس طرح بیٹھ گیا، اپنی رانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم اسے پہچان نہیں رہے تھے کون ہے، اور وہ کوئی اجنبی مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ شدید و سواد شعر، اس کے بال سیاہ کالے تھے، بال اس کے سر کے سیاہ کالے، وہ شدید و بیاض ثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، اجلے۔ کپڑا سفید ہوتا ہے، سفیدی میں بہت سارے سٹیجز ہیں، کوئی تھوڑا سفید، کوئی زیادہ سفید، کوئی کہتے ہیں یہ نیلگون سفید ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ آف وائٹ ہے، وائٹ کا لفظ تو لگ گیا نا، یہ آف وائٹ ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شدید و بیاض ثیاب، اس کے کپڑوں کی سفیدی بہت ہی زیادہ تھی۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ أَحَدٍ لَا يُرَى عَلَيْهِ اثر سفر، اس پر سفر کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے، نہ کپڑے میلے، نہ کوئی سلوٹیں پڑی ہوئیں، نہ کوئی بال پراگندہ، بالکل تازہ، ایسے جیسے کوئی فریش آدمی اپنے تیاری کر کے نکل رہا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ أَحَدٍ، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے سوال کرنے شروع کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ مشہور سوال ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان بتا دیے۔ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتا دیے۔ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کا بیان کر دی، اور وہ کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایمان اور ایمان کے ارکان ہوش سنبھالتے ہی ہمیں سکھا دیے جاتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے وہ تو آخر عمر تک بھی ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس میں کیا کیا آتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، آگے والبعث بعد الموت۔ اسلام کے ارکان بھی ہمیں معلوم ہے، شہادتین
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 ہو گئے۔ اب یہ مسافر کہتا ہے اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی اکرم سے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ جیسے کسی کو سامنے اپنے بٹھا کے یا کسی کے سامنے آدمی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور کبھی ہمارے یہاں آیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ہم کہاں، ہم نے نماز شروع کر رکھی ہے، حساب کتاب بھی شروع کر رکھے ہیں، یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ گھر سے ہمیں سبزی لانے کا بھی کہا ہے، واپس جاتے ہوئے روٹی بریڈ بھی لے کے جائیں۔ ہم کن باتوں میں اللہ کو سامنے رکھیں؟ اور فرمایا ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ تصور تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا تصور تو بڑا دور ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ نماز میں کھڑے ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کچھ تیاریاں کر رہا ہے۔ کوئی دیکھو گے مونچھیں بڑی ہیں تو وہ اپنی مونچھوں کو ہلا رہا ہے، ہلا کر رہا ہے، مونچھوں کو بل دے رہا ہے۔ داڑھی والا داڑھی سے کہہ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے۔ رومال والا رومال سے کھیل رہا ہے۔ کیا اگر ہمارا یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی ایسا کر پاتا ہے؟ ہم نے کئی مرتبہ اپنے بعض احباب کا یہ جواب سنا ہے، بھائی آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ملتا ہے؟ بہت دفعہ، ایک آدھ ہے، بہت دفعہ میں آفس میں تھا، مینیجر کے سامنے تھا، میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا۔ موبائل کی بیل فوراً آف کر دیں گے، کیونکہ کہاں ہے؟ مدیر کے سامنے ہے۔ اگر ایسے بند نہیں کر دیا تو کم از کم سائلنٹ کر دیں گے تاکہ اب یہ دوبارہ بجے بھی نہیں، کیونکہ بڑے کے سامنے۔ اور مسجد میں آپ نے لوگوں کو موبائل کھولتے دیکھا ہے یا نہیں؟ مسجد میں فوری بیل ہوئی فوراً موبائل کھول، اور کئی لوگوں کو تو نماز کے دوران بھی موبائل کھولتے دیکھا پائے۔ بیل ہوئی، ایک تو ہے کہ جیب میں موبائل ہے، اس کو وہیں آپ دبائیں گے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، نہیں، پہلے اس کو نکالیں گے، چیک کریں گے کہ کن صاحب کا ٹیلی فون ہے، پھر اس کو سائلنٹ کریں گے۔ مدیر کے سامنے ایسا کوئی کر پاتا ہے؟ اور بعض واقعات تو وہ بھی سنے گئے ہیں کہ نماز میں ہے اور فوری طور پر موبائل نکالا، سلی اور جیب میں ڈال دیا۔ سامنے والے کو باقاعدہ نماز سے، یہ کیا نماز کا کوئی تعلق ہے اس کلمے کا؟ سلی، سامنے والے کو موبائل کھول کر بتا دیا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں وہ تصور لائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یا اتنا نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا، ہمارے تو کھاتے کچھ اور طرح کے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پوچھا سوال کہ قیامت کب آئے گی؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کو جانتے تھے۔ ایک لفظ بڑا مشہور آپ سنتے ہوں گے، آپ کو میرا خیال اس کا ترجمہ آتا ہی ہوگا یا نہیں؟ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے ہمارے نبی جانتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی سچی ہے یا نہیں۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا جو تہمت لگا دی گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا
منافقین نے، مشرکین نے تہمت لگا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا کہ میری بیوی سچی ہے یا نہیں۔ مہینہ بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، صدیق کا خاندان پریشان ہے، بلکہ مسلمان پریشان ہیں۔ اتنی بڑی ہستی اور یہ تہمت لگ گئی۔ جب تک سورہ نور کی وہ 10 آیتیں نازل نہیں ہوئیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا، تب تک کوئی زبان سے نہیں کہہ سکا کہ عائشہ بری۔ ہم کہتے ہیں کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہمارے نبی ہر چیز کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ یہ دیکھیں، سائل پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل تم سے زیادہ مجھے بھی معلوم ہے، یعنی تمہیں اگر معلوم نہیں تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نشانیاں بتائیے، نشانیاں بتا دی۔ اب یہاں اس واقعہ سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی طالب علم کی شکل میں آیا یا نہیں؟ سوال پوچھ رہا ہے۔ ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، 5 سوال مسلسل کیے اس نے، اور بیٹھا ہوا کیسے ہے؟ 2 زانو۔ اب 2 زانو تو ہم اتنا وقت، ویسے ہی آج کا دور ہی ایسا آ چکا ہے، گھٹنے نہیں کام دیتے ہمارے کی اتنی دیر کے لیے 2 زانو بیٹھتے۔ جیسے ہی آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، ادھر سلام پھرا، فوری طور پر ٹانگیں سیدھی کی، کسی کی کعبہ کی طرف، کسی کی پالتی آلتی پالتی۔ اتنا نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کوئی بیٹھتا ہے، وہ صریح بے ادبی ہے یا نہیں؟ کسی بھی انداز سے بیٹھ جائیں لیکن بے ادبی کا انداز نہ ہو۔ طالب علم کے دل میں یہ تکبر نہ ہو کہ یہ ہمیں معلوم ہے کون ہے ٹیچر ہمارے، یہ تکبر نہ ہو۔ ٹیچر کی عزت، ٹیچر کا احترام ہو، اس کے سامنے بیٹھے تو باادب بیٹھے، بلکہ مجلس پوری کے ساتھ وہ باادب رہے۔ مجلس میں ظاہر ہے کہ مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، پوری مجلس کے ساتھ وہ پوری طرح باادب طریقے سے بیٹھے۔ کہتے ہیں باادب، یہ باتیں تو آپ کو معلوم ہے نا ساری۔ باادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب کے ساتھ اگر سیکھیں تو مراد پا لیں گے، ادب کے ساتھ رہیں تو مراد پا لیں گے، اور اگر ادب نہ سیکھا تو بے مراد رہیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے، طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے، اسے کون سا انداز اختیار کیے رکھنا چاہیے، شاید اگلے جمعہ میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اس موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہوا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ساری عمر طالب علم رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق ہمارے شامل حال رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔